تاریخ کی وہ روشن صبح جب فلسطین اور سیریا کا فیصلہ ہونے والا تھا، ایک فیصلہ جو صرف ایک جنگ تک محدود نہیں تھا بلکہ ایک نئے دور کی شروعات تھا۔ وقت تھا 15 ہجری یعنی 636 AD۔ اسلام نے اپنے چھوٹے سے قدم سے دنیا کی طاقتوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ ایک ایسی لیڈرشپ جو اسلام کی روشنی کو اندھیروں سے نکال کر آگے بڑھانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس وقت دنیا کی سب سے زبردست اور عظیم طاقت تھی بیزنٹائن ایمپائر، ایک فوج جو سالوں کی اسٹریٹجی اور تجربے کے ساتھ تیار تھی، ایک تہذیب جو اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی۔ سیریا اور فلسطین اس وقت ان کے قبضے میں تھا، ایک ایسا علاقہ جسے ہر کوئی اپنا بنانا چاہتا تھا۔ لیکن اب اسلام کی طاقت نے اپنی صورت دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر ایک منٹ، آخر یہ سیریا اور فلسطین کو ہر کوئی فتح کیوں کرنا چاہتا تھا؟ آخر ایسا کیا تھا ان جگہوں میں؟ دنیا کے 3 بڑے مذہبوں کو ماننے والے لوگ جیسے اسلام، جوڈیشیم اور کرسچینٹی، ان تینوں مذہب میں فلسطین کا بہت بڑا رول ہے۔ فلسطین کرسچن لوگوں کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ مسلمانوں کے لیے۔ سب سے پہلے یہ وہی عظیم جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنی تعلیمات دی، عبادت کی اور انسانیت کو سچائی کا پیغام دیا۔ یروشلم، یہ شہر کرسچن ایمان کی بنیاد ہے۔ سب سے اہم مقام جو ہر کرسچن کے دل کی دھڑکن ہے وہ ہے چرچ آف دا ہولی سپرچر، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا اور پھر سے زندہ ہونے کا عظیم واقعہ ہوا۔ مسجد الاقصی کی کرسچن ورلڈ میں تھوڑی مختلف اہمیت ہے، مگر اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ مسجد اقصی کی زمین جو آج حرم الشریف کہلاتی ہے، وہ وہی مقام ہے جہاں پر پہلے سولومن کا مندر موجود تھا، اور سولومن یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم فگر ہے جن کا بائبل میں ذکر ہوتا ہے۔ کرسچن بلیف کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کئی عظیم واقعات جیسے سولومن کی حکومت اور پرانی تاریخی عبادتیں ہوئی۔ مسجد اقصی کا ماحول اور مقام اس لیے بھی کرسچن کی نظر میں سگنیفیکینٹ ہے کیونکہ یہ ایک تاریخی اور روحانی جگہ ہے جو جوڈیشیم اور کرسچینٹی سے جڑا ہوا ہے، اور اس جگہ کا اسلام کے ساتھ بھی ایک عظیم کنیکشن ہے۔ فلسطین اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم مقام رکھتا ہے۔ سب سے پہلے مسجد اقصی کو اسلام میں ایک قبلے کا درجہ دیا گیا تھا۔ پہلے مسلمان نماز مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد حرم کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ اور سب سے اہم بات، مسجد اقصی وہی جگہ ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی سفر یعنی اسراء اور معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے اٹھا کر آسمان کی سیر کرائی، جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی ایک عظیم عبادت گاہ ہے۔ فلسطین کا ہر کونا، ہر شہر، ہر گلی اسلام کی تاریخی کہانیوں سے بھرپور ہے۔ یہ جگہ ہماری سب سے عظیم شناخت کا حصہ ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ فلسطین کی آزادی کا خواب رکھے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودیوں کے لیے بھی فلسطین اور خاص کر مسجد اقصی کا ایک اپنا مقام ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ان کا تقریباً 3000 سال پرانا مندر سولومنز ٹیمپل، ہیکل سلیمانی، جو یہودی عقیدے کا مرکزی عبادت گاہ تھا، ان کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی۔ اور یہودیوں کے لیے یروشلم، جس میں مسجد اقصی شامل ہے، ایک مقدس شہر ہے۔ ان کے لیے مقام ان کی تاریخی اور مذہبی شناخت کی بنیاد کا حصہ ہے، اور اسی وجہ سے فلسطین اور مسجد اقصی دونوں مسلمان اور یہودی دونوں کے لیے ایک اہم سیاسی اور مذہبی مرکز بن گیا ہے۔ اور یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر اپنا 3rd ٹیمپل بنانے کی فراغ میں ہے۔ اس لیے فلسطین کو ہر کوئی فتح کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ایک الگ پوائنٹ ہے، اسے ہم کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ ابھی کے لیے ہم اپنے مین پوائنٹ پر واپس آتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سیف اللہ کے لقب سے یاد کیا گیا، ان کی لیڈرشپ میں مسلمان فوج نے اپنا پہلا بہت بڑا قدم اٹھایا۔ ہر ایک سپاہی، ہر ایک غلام اور ہر ایک سپاہی کا جذبہ ایک ہی تھا، اسلام کی روشنی کو ہر کونے میں پھیلانا ہے۔ دن ڈھل رہا تھا اور یرموک کے میدان میں دونوں فوجیں، ایک طرف بیزنٹائن ایمپائر جو بہت بڑی ویل ٹرینڈ فوج تھی، اور دوسری طرف ایک نئے دور کے سپاہی جنہوں نے اپنی جان دینے کی ٹھان لی تھی۔ آخر وجہ کیا تھی اس جنگ کی؟ بیزنٹائن ایمپائر اپنی توجہ صرف اپنی ٹیریٹری پر نہیں رکھ رہا تھا بلکہ اسلام کی تیزی سے بڑھتے ہوئے اثر کو ختم کرنا بھی چاہتا تھا۔ ان کا مقصد تھا اسلام کی ایکسپینشن کو روکنا
مدینہ اور عربین پیننسولا سے باہر مسلمانوں کی طاقتوں کو دبانا اور اپنا امپائر مضبوط کرنا، اور ہم مسلمانوں کا مقصد تھا اپنی عظمت کو ثابت کرنا، اسلام کو ایک گلوبل فورس بنانا اور انسانیت کے لیے نئے دور کا پیغام لانا۔ یہ جنگ ایک اسٹریٹجی کی جنگ تھی، جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر چال ایک تیر کی طرح نشانہ بناتی تھی۔ فوج کا ہر ایک موو ایک چیس کا ماسٹر اسٹروک بن گیا تھا۔ جارڈن ریور کے قریب یرموک کے میدان میں آسمان بھی اس جنگ کا گواہ بن گیا۔ سورج کی کرنیں جنگ کی روشنی سے مل رہی تھی، ہر طرف سے جنگ کی گونج مچ رہی تھی، ہر سپاہی اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار تھا۔ یہ جنگ اب صرف ایک لڑائی نہیں تھی، یہ اسلام کی پہچان تھی، ایک نئی تصویر تھی جو دنیا کو بتائیں گی یہ لوگ صرف ایک دین نہیں، ایک مشن لے کر نکلے ہیں۔ جب جنگ کی شروعات ہوئی تو ہر طرف سے تلواروں کی چمک اور گونجتی تلواروں کی آواز نے میدانوں میں ایک شور مچا دیا۔ ایک طرف بیزنٹائن امپائر کی بہت بڑی ویل ٹرینڈ اور ایکسپیرینسڈ فوج، اور دوسری طرف مسلمان سپاہی جو اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ جنگ کی پہلی گھڑیاں تیز اور زبردست تھی۔ بیزنٹائن امپائر نے اپنی کیولری اور انفینٹری سے زوراور حملہ شروع کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو پہلے ہی دن مات دینے کی کوشش کی، لیکن یہ وہ وقت تھا جب ایک سپاہی کی اسٹریٹجی اور ایمان کی طاقت سب سے اوپر تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت ہر سپاہی کے دل میں امید کی روشنی بن گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹل فیلڈ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو سوچ سمجھ کر پلان کیا، ہر کیولری چارج کو اسٹریٹجیکلی کوآرڈینیٹ کیا، ہر منزل پر اپنی فوج کو پرفیکٹلی پوزیشن کیا۔ دن ڈھلتا گیا اور جنگ کی انٹینسٹی بڑھتی گئی۔ بیزنٹائن فورسز کی ہر چارج کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے اپنے زبردست کوآرڈینیشن سے روکا۔ ہر گھڑی انہوں نے اپنے ٹیکٹیکل جینیس سے دشمن کی ہر کوشش کو ناکام بنایا۔ ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کا ایک چھپا ہوا پلان امپلیمنٹ کیا۔ مسلمان فوج نے اچانک سے دشمن کے بیچ سے اٹیک کر دیا۔ بیزنٹائن فورسز حیران ہو گئی۔ بیزنٹائن امپائر کی فورسز کا موریلے گرنے لگا، ان کا ایڈوانس رک گیا اور مسلمان سپاہی ہر طرف سے دشمن پر برستے جا رہے تھے۔ اس طرح کی اسٹریٹجی اور ہمت کی مثال دنیا نے کبھی نہیں دیکھی۔ ہر سپاہی اپنے ایمان کو تلواروں سے بڑھ کر سمجھ رہا تھا، ہر ایک قدم ایک نئی عظمت کی طرف اٹھ رہا تھا، اور اسی طرح دن بھر کی تکرار کے بعد مسلمان فوج نے ایک زبردست مقابلہ جیتنے کی اور قدم بڑھایا۔ یہ وہ گھڑی تھی جب دنیا نے سمجھا یہ لوگ صرف لڑائی نہیں کر رہے بلکہ اپنی روح کی جنگ کر رہے ہیں۔ آخرکار وہ گھڑی آ گئی جب سورج اپنی روشنی سے میدان کو روشن کر رہا تھا اور مسلمان سپاہی اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہر طرف سے تلواروں کی گونج، ہر ایک قدم پر ایمان کی طاقت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر چال ایک مثال بن گئی تھی۔ انہوں نے اپنی فوج کو اس طرح سے کوآرڈینیٹ کیا جیسے ایک ماسٹر اسٹریٹجسٹ اپنے ہر پلان کو پورا کر رہا ہو۔ بیزنٹائن فورسز کا موریلے پوری طرح ٹوٹ گیا، انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، اور پھر ایک زبردست موومنٹ آیا۔ مسلم فوج نے فائنل اسالٹ کیا۔ ہر ایک سپاہی نے اپنی جنون اور ہمت دکھائی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنی ڈیوٹی ادا کی، اور اس طرح بیزنٹائن امپائر کی طاقت کو ہرا دیا گیا۔ ان کے سپاہی پیچھے ہٹ گئے اور مسلمانوں نے سیریا اور فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کی طاقت اور ایمان کی جیت تھی۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا نے پہلی مرتبہ سمجھا کہ یہ مسلمان صرف ایک قوم نہیں بلکہ ایک مشن لے کر چلے ہیں، ایک نیا دور، ایک نئی سوچ، ایک نئی روشنی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کی بے مثال اسٹریٹجی، ہمت اور قربانی کی وجہ سے اسلام نے ایک نیا آسمان چھو لیا۔ آج بھی جنگ یرموک کا واقعہ ہر ایک مسلمان کے دل میں ایک مثال ہے کہ اگر ایمان صحیح ہو، اگر اسٹریٹجی اسٹرانگ ہو، اور اگر جنون صحیح ڈائریکشن میں ہو تو کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ اس تاریخ کا فیصلہ ایک مثال بن کر ہر جنریشن کو انسپائر کرتا ہے کہ سچائی کی طاقت کبھی ہار نہیں سکتی، اور اسی جنون اور طاقت کو یاد رکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں، اسلام کی روشنی کو ہر کونے تک پھیلانے کے لیے اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنے کے لیے۔ جنگ یرموک ختم ہو گئی تھی اور فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، لیکن یروشلم اب بھی دشمنوں کے قبضے میں تھا۔ اسے فتح کرنے والے تھے حضرت عمر بن خطاب۔ سبسکرائب کریں۔